بسم الله والحمد لله. الحمد لله الكبير المتعال ذي الجلال والجمال والكمال، العزيز الذي لا يضام، القيوم الذي لا ينام. نحمده فهو أهل الحمد والثناء كله، لا نحصي ثناء عليه كما أثناه على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. اللہ تعالیٰ کون ہے، کیسے ہیں، یعنی اللہ کی ذات کیا ہے اور اس کی صفات کیسی ہیں، اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت اور بندگی کا لائق نہیں. آگے اس کی پہلی صفت یہ بیان کی، هو الحی القیوم، کہ وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے. القیوم، کہ وہ قائم بھی ہے، قائم رکھنے والا بھی ہے. وہ ذات جو خود بخود یعنی کسی کے سہارے کے بغیر اپنا وجود برقرار رکھے ہے، خود بھی قائم ہے اور سب کچھ قائم بھی کیے ہوئے ہے. اس کائنات کے بندوبست اور نظام کو قائم کیے ہوئے ہے، پورے نظام ہستی کو چلا رہی ہے، ہمیشہ سے موجود ہے. الحی، ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کو کسی نے زندہ نہیں کیا بلکہ وہ خود سے زندہ ہے. اور قیوم، کہ وہ خود بھی قائم ہے، یعنی وہ سب کچھ قائم کیے ہوئے ہے. قیوم نگران کو کہتے ہیں، کسی کام کے کرنے والے کو یا اس کے چلانے والے کو، کسی انتظام کے کرنے والے کو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، اس کائنات کے نظام کو قائم کیے ہوئے ہیں، تو وہ اپنا صفاتی نام قیوم بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں لا تأخذه سنة ولا نوم، کہ اسے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند. اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی غفلت اور جو کوتاہی ہوتی ہے اس کی نفی کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. تو فرماتے ہیں کہ نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند. تو اللہ تعالیٰ اس اونگ سے بھی پاک ہے کہ جو پلک جھپکنے کی دیر کی جو غفلت ہے اس سے بھی پاک ہے. ولا نوم، اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے. جیسے وہ لازوال ہے اس طرح اس کی حیات وہ بھی لازوال ہے. اس کی حیات اس کی ذات کی طرح لازوال ہے. زمین و آسمان میں اسی کی حیات جاویدانی کی نشانیاں ہیں. کائنات میں ہونے والی ہر حرکت، ہر عمل، حتیٰ کہ ذہنوں میں پیدا ہونے والے خیالات، گمان اس کائنات کے کسی گوشے میں بھی وقوع پذیر ہو رہے ہوں، چاہے بر میں ہوں یا باہر میں، زمین میں ہوں، خشکی میں، تری میں، سمندر میں، خفیہ ہوں یا اعلانیہ. اس کی قدرت، اس کے ارادے، یعنی وہ سب کچھ اس کی قدرت، اس کے ارادے، اس کے علم کے مطابق اسی کی مشیت کے تابع ہیں. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور اس کی شان اور منصب کے لائق نہیں کہ وہ سوئے. یعنی نہ سونا اس کے شایان شان ہے. وہ میزان کے پلڑوں کو جھکاتا اور اوپر اٹھاتا ہے. رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اس کا پردہ ہے جو نور ہے،
اور اگر وہ اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں۔ اللہ کی ذات کا جو نور ہے ہم اس کی تجلی کو بھی دیکھنے سے قاصر ہیں۔ کائنات میں ہونے والے کسی بھی واقعے سے، کسی بھی حرکت سے، کسی بھی عمل سے جو ہے وہ غافل نہیں ہوتا، بلکہ سب کچھ اس کی ہر وقت نگرانی میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمان و مکان سے پاک ہے، وقت کی قید سے پاک ہے۔ یہ وقت اور زمانے کی جو جتنی بھی حدود و قیود ہیں یہ ساری مخلوقات کے لیے، انسانوں کے لیے ہیں۔ خالق جو ان سب کا پیدا کر دے ہے، یعنی وقت کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، زمانے کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس کائنات کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تو وہ ان کے اندر سمٹتا نہیں ہے، ان حدود کے اندر، ان قیود کے اندر، کہ وہ عاجزی سے بھی پاک ہوتا ہے، وہ ہر خامی اور نقص سے بھی پاک ہوتا ہے، اور وہ مخلوق جن چیزوں کی پابند ہوتی ہے، چیزوں کی محتاج ہوتی ہے، جن شرائط و ضوابط کی اسے پابندی کرنی ہوتی ہے، خالق جو ہے وہ ان تمام سے ماوراء اور آزاد ہوتا ہے، بلکہ وہ ان تمام کا پیدا کرتا ہوتا ہے۔ تو ان اللہ لا ینام ولا ينبغی له ان ینام، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سوتا نہیں ہے اور اس کے منصب کے لائق نہیں کہ وہ سوئے۔ يعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مطلب یہ ہے کہ وہ بندوں کے آگے اور پیچھے، پہلے اور بعد کے حالات کو بخوبی جانتا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونا ہے، اور جو کچھ ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، کیونکہ مستقبل کو مستقبل اور ماضی کو ماضی بنانے والی ذات وہی ہے۔ چاہے دنیا کے امور ہوں یا آخرت کے، وہ محسوس ہو سکتے ہوں یا نہیں، انہیں عقل سمجھ سکتی ہو، انہیں شعور میں لا سکتی ہو یا نہیں، وہ انسان کی عقل و سمجھ میں آ سکتے ہو یا نہیں، بس سب کا علم کامل جو ہے وہ اس کو ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور بندے جو ہیں، جو اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کو پا نہیں سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کو جان نہیں سکتے، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، یعنی جو اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ کی مرضی ہے کہ یہ علم میرے بندے جو ہیں ان تک پہنچے اور وہ اس سے ہدایت حاصل کریں، تو وہی علم جو ہے وہ بندے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کا علم کامل ہے، اکمل ہے، جیسے اس کی ذات کامل ہے ویسے اس کا علم بھی کامل ہے۔ وہ اپنے بندوں کو اپنے علم میں سے کچھ عطا کرتا ہے، کچھ دیتا ہے، تاکہ انسان جو ہے، انسانیت جو ہے، وہ اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں، اور وہ علم جو ہے ان کی رہبری اور رہنمائی کر سکے، ان کی ہدایت کا سامان کر سکے۔ اسے ہی علم وحی کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو وحی کرتے ہیں، ان کو عطا کرتے ہیں، جسے صحیفہ کہا جاتا ہے، جسے آسمانی کتاب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی علم جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس امت تک پہنچے اور اس کے لیے ہدایت کا سامان ہو، تو وہ علم قرآن کی شکل میں ہمیں دیا گیا۔ تو یہ اللہ کا علم، قرآن جو ہے وہ اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ علم جو ہے وہ اپنے بندوں تک پہنچایا، تاکہ بندے جو ہیں وہ اللہ کی مرضی جان سکیں، اللہ کی منشا جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے زندگی کا مقصد کیا مقرر کرتے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تو بندے جو ہیں وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کے علم کو پہنچ نہیں سکتے، اس کے علم کا ادراک نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ جو چاہتا ہے، سوائے اس کے جو وہ علم جو اپنے بندوں کے لیے چاہتا ہے کہ وہ انہیں دے اور انہیں عطا کرے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کی کرسی نظارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، اس کی وسعت اتنی ہے اس کرسی کی، اور ان دونوں کی نگہبانی جو ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان دونوں کی یعنی کہ زمین اور آسمان، ان دونوں کی نگہبانی جو ہے وہ اس پر کوئی گرا نہیں گزرتی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس پر ذرا بھی بوجھ نہیں پڑتا، اس سے کوئی مشقت لائق نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ ساری خامیاں ہیں اور نقص ہیں۔ پیچھے جیسے بیان ہو چکا کہ خامی، نقص، عیب، چاہے وہ جس قسم کا بھی ہے،
یہ خالق حقیقی اور مالک حقیقی کی ذات کے لائق نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرح کے عیب، خامی اور نقص سے پاک ہے۔ وہ العلی العظیم، اور وہ بڑا عالی مقام، بہت ہی صاحب عظمت ہے، بہت بلند۔ یہ آیات جن کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، یہ آیات جو ہیں یہ بنیادی الہیات کو بیان کرتی ہیں، جو بولتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ ایک ذات موجود ہے جو ہمیشہ سے ہے، جب کچھ نہ تھا وہ تب بھی تھی، وہ ذات تب بھی تھی جب کچھ نہ تھا، اور اسی ہی نے سارا کچھ ایجاد کیا، اسی نے ہی سارا کچھ پیدا کیا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور نہ صرف خود قائم ہے بلکہ ہر شے کو قائم و دائم رکھے ہے، وہ جو کسی خاص جگہ، مکان، وقت میں محدود نہیں، اور نہ ہی کسی شے کے ساتھ شامل یا ضم ہو سکتا ہے۔ وہ ذات جو ہر قسم کی تبدیلی سے پاک ہے، کاہلی، سستی، عاجزی، تھکن اس کی شان کے خلاف ہے۔ وہ مالک مطلق ہے، ہر قسم کی بادشاہت کا خالق و مالک بھی وہی ہے، وہی ہر چیز کی اصل، بنیاد اور اس کی اقسام کا مبدع ہے۔ وہ کائنات کی ہر چیز پر شدید اور مضبوط گرفت رکھتا ہے، اسے کوئی چیز جو ہے وہ غافل نہیں کر سکتی۔ تو ان آیات میں یہ مدعا بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الحشر کی کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ پھر اپنی ذات کا تعارف بیان کرتے ہیں، اور تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَالرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ وہ اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ چھپی اور کھلی ہر بات کو جاننے والا ہے، وہی ہے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو بادشاہ ہے، الملک تقدس کا مالک ہے، القدوس تقدس کا مالک ہے، بہت زیادہ تقدس اور پاکیزگی کا مالک ہے، السلام سلامتی دینے والا ہے، جو اپنی ذات میں بھی سراپا سلامتی ہے، اور اس کی ذات جو ہے وہ خود جو ہے وہ سراپا سلامتی ہے اور سلامتی کا باعث بھی ہے۔ اس کی سلامتی جو ہے اس کے وجود ہوئی اس ذات کے وجود سے ہے، یعنی سلامتی کو پیدا کرنے والا اور سلامتی کو وجود دینے والا، سلامتی کا سامان کرنے والا، سلامتی کا شعور دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ المؤمن بخشنے والا ہے، امن دینے والا ہے۔ المہیمن سب کا نگہبان ہے، مہیمن سب کا نگہبان ہے، نگران ہے، ان کو پالنے پوسنے کا جو ہے اس کو خیال ہے، بڑے اقتدار والا ہے، ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا ہے، بڑائی کا مالک ہے، اور سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ شرک سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن لوگ شرک کر کے خود اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کہ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی پیدا کرنے والا ہے، وجود میں لانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے، اس کے سب سے اچھے نام ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ عزیز کا مطلب کہ بہت قوت والا، بہت غلبے والا اور طاقت والا ہے، اور ساتھ حکیم بھی ہے کہ وہ حکمت والا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ حکمت ہے، بلکہ حکمت کا خالق بھی وہی ہے۔ اس کی جو طاقت ہے وہ عام طاقتوروں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کی طاقت حکمت سے بھرپور اور حکمت سے مزین ہے۔ اس کی طاقت اور حکمت میں ایک حسین امتزاج ہے، وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ تو العزیز الحکیم کہ وہ قوت والا، غلبے والا، طاقت والا بھی ہے، اور حکیم اور بہت زیادہ حکمت والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننے کے جو طریقے ہیں، ہم اس کی ذات کو دو طرح سے پہچان سکتے ہیں۔
ایک تو اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید میں موجود آیات میں تدبر اور تفکر کے ذریعے جو ہمیں اللہ کا پتہ دیتی ہیں، اللہ سے ہمیں اللہ کا ہمیں تعارف کرواتی ہیں، اور یہی سب سے بڑا اور مستند سورس، یہی سب سے بڑا اور مستند طریقہ اور ذریعہ ہے اللہ کو جاننے کا، اس کو سمجھنے کا، اسے ماننے کا، اس پر ایمان لانے کا، اور اس کے ذات پر یقین کرنے کا، کیونکہ جس ذات کے متعلق ہم جاننا چاہتے ہیں وہ خود جو اپنا تعارف و اپنی شناخت کروا رہی ہے، جسے وہ خود ڈیفائن کر رہی ہے کہ میں یہ ہوں، ایسے ہوں، اس سے بڑھ کر اس بارے میں اس سے بہتر علم و آگہی کہیں سے نہیں مل سکتی۔ اور پھر اس کی مزید تشریح کے لیے اور ان آیات کے صحیح مفہوم تک پہنچنے اور ان کی حقیقت کے ادراک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جو ہمیں اللہ کی ذات کی پہچان کے متعلق مؤثر ترین رہنمائی کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کہ کائنات اس جہان رنگ و بو میں غور و فکر کے ذریعے اللہ کی ذات پر یقین مستحکم کرنے کا ہے، کہ اس کائنات میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اور ہر چیز کو اللہ کی ذات کے وجود پر ایک دلالت سمجھتے ہوئے، اس کی علامت سمجھتے ہوئے ان پر غور کرنا، اور اس کے ذریعے اللہ کی ذات پر اپنا یقین جو ہے وہ مضبوط کرنا۔ مگر واضح رہے یہ طریقہ کلام الہی سے متضاد نہیں ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے علم سے جیسے اس نے خود کو بیان کیا ہے اس کے برعکس کوئی تصور، کوئی نظریہ ہمیں جو ہے وہ ذہنوں میں نہیں بٹھانا چاہیے، بلکہ اس کے تابع ہونا چاہیے، یعنی کہ اللہ کے علم کے جو ہم خود سے کوئی مشاہدہ کریں اور ہمیں وہ چیز نظر آئے یا ہمیں کوئی چیز سمجھ آئے اللہ کی ذات کے متعلق، تو وہ اللہ کے علم کے جو ہے وہ مطابق ہو، اللہ کے علم سے متصادم نہ ہو، اس سے ٹکرائے نہیں۔ قرآن جو ہے وہ تھیوریٹیکلی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیان کرتا ہے، اور کائنات اس تھیوری کا پریکٹیکل نمونہ اور منظر پیش کرتی ہے۔ پوری کائنات ایک کھلی کتاب کی طرح ہے جو ہمیں اللہ کی ذات سے روشناس کروانے میں مدد کرتی ہے، اور اس کتاب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، اس کی بڑائی اور کبریائی کا کیا عالم ہے، وہ کیسے اپنی قدرت، اپنی حکمت اور اپنی قوت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس کائنات جہان رنگ و بو میں اللہ کی قدرت، عظمت، اس کی حکمت کی نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، اور ان سب کے جو ہے مظاہر جو ہیں وہ بدرجہ اتم جو ہیں وہ موجود ہیں۔ کچھ نشانیوں کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی ذات کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے بیویاں پیدا کی، أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان جعل بینکم مودۃ ورحمۃ، تمہارے درمیان مودت، محبت اور رحمت کے جذبات اور احساسات رکھتی ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، جو اپنے سوچ و بشار، اپنی سوچ سمجھ کو اس میں خرچ کرتے ہیں، اس میں کھپاتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے جاننا ہے، اس پہ کیسے یقین کو مستحکم کرنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اس کی نشانیوں کا ایک حصہ جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے۔ یقیناً لآیات للعالمین، اس میں دانش مندوں کی بڑی نشانیاں ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات دن کے لگاتار آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخش دی، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابعدار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ زمین و آسمان کی پیدائش کو ذکر کر رہے ہیں، جیسے پہلے ذکر ہوا۔ بار بار اللہ تعالیٰ زمین و آسمان یعنی اس کائنات کی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں کہ اس میں غور و فکر کیجیے کہ یہ خود بخود تخلیق نہیں ہوگی، بلکہ یہ کسی خالق نے تخلیق کی ہے۔ ہر تخلیق کا کوئی خالق ہوتا ہے، تو آسمان و زمین کی تخلیق کا خالق کون ہے، اس میں غور کیجیے۔ آپ کو عجائب و غرائب نظر آئیں گے تو اس میں آپ کو خالق کی جو حکمت ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی بڑائی اور کبریائی ہے، اس کے مظاہر بھی نظر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اختلاف اللیل والنہار کو بھی ذکر کر رہے ہیں، جو کہ بہت بڑی نشانی ہے کہ رات اور دن کا اختلاف، یہ دن اور رات کا نظام ہے، دونوں اپنے اپنے مقررہ اوقات میں جو ہے دن بھی ہوتا ہے اور رات بھی ہوتی ہے، یعنی رات کا ایک وقت مقرر ہے وہ اس پر آ جاتی ہے، اور دن کا ایک وقت مقرر ہے وہ اس پر آ جاتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ یغشی اللیل النہار، یغشی اللیل النہار، کہ جو رات ہے وہ دن کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، کہ وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے، ان کو تسخیر کیا ہوا ہے۔ تو یہ رات اور دن کا آنا، اس میں بڑی نشانیاں ہیں کہ کیسے اچانک رات کا جو اندھیرا ہے وہ سفیدی میں اور پھر سورج کی روشنی میں تبدیل ہوتا ہے، اور کیسے سورج کی روشنی جو ہے اور دن کی سفیدی جو ہے وہ اچانک وہ رات کی کالی سیاہ اندھیرے اور ظلمت میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اختلاف اللیل والنہار کو ذکر کرتے ہیں کہ دن اور رات کا جو یہ اختلاف ہے، یعنی ان دونوں میں اختلاف ہے، یہ کبھی ان میں اتفاق نہیں ہوا کہ رات اور دن جو ہیں کسی بھی جگہ کسی بھی مقام پر وہ ایک جیسے ہوں یا دونوں برابر ہوں۔ اگر رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا، اور اگر دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، یعنی آسمان یا افق کے کچھ حصے پر کالی سیاہی چھائی ہو رات کی، ستارے جگمگا رہے ہوں، یا چاند کی روشنی ہو، اور آسمان کے دوسرے حصے پر، افق کے دوسرے حصے پر جو ہے وہ سورج کے جو روشنی ہے وہ جگمگا رہی ہو، وہ پڑ رہی ہو، اور یعنی ایک آسمان کی ایک جانب دن ہو اور ایک جانب رات ہو، یہ کبھی نہیں ہوا۔ ان کے درمیان اختلاف جو ہے وہ لازمی چیز ہے، اور اس اختلاف میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں اگر ہم اس میں غور و فکر کریں۔ یہ اللہ کی قدرت کا جو ہے ایک مظہر ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان دونوں کو بدلتا رہتا ہے، اور ان کی مقررہ اوقات ہیں، ان سے یہ آگے پیچھے نہیں ہوتے، بلکہ والشمس والقمر بحسبان، کہ جو سورج اور چاند ہیں یہ اپنے اپنے جو مقررہ اوقات ہیں انہی کے حساب سے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ تمہارا رات اور دن کے وقت سونا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو بات سنتے ہیں۔ ومن آیاته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، اس کے ذریعے وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے،
یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بتلا رہے ہیں کہ تمہارے روزمرہ زندگی کے اندر جو مظاہر رونما ہو رہے ہوتے ہیں، جنہیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، جنہیں تم جو تمہاری حصے ہیں سمجھنے کی، سوچنے کی، محسوس کرنے کی، ان سے محسوس کر سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، ان سے عبرت پکڑ سکتے ہو، ان سے نصیحت پکڑ سکتے ہو، اور ان سے اپنے ایمان و یقین میں اضافہ کر سکتے ہو۔ ایک نشانی کو اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہے ہیں یہاں پہ، یُریکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ اللہ تعالیٰ آسمانی بجلی کو جو ہے وہ اس کی جو چمک ہوتی ہے اس کے اندر خوف اور طمع دونوں کا ذکر کیا ہے، کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی کی چمک، جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی گرمی کے موسم میں، جیسے کہ آج کل کا موسم چل رہا ہے، تو اس میں ہم بارش کے لیے ترس جاتے ہیں، اچانک کالی گھٹائیں چھاتی ہیں، تو کالے بادل آتے ہیں، اور ان کے اندر سے پھر جب بجلی کی چمک پیدا ہوتی ہے، اس کے بادل گرجتے ہیں، تو ایک خوفناک منظر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس خوفناک منظر کے اندر بھی ایک امید ہوتی ہے۔ انسان جو ہے وہ اس سے بھی ایک آس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس چمک اور گرج سے اس کے بعد جو ہے وہ بارش ہوگی۔ تو اگرچہ منظر خوفناک ہے، لیکن اسی منظر کے بعد جو ہے بارش برسنی ہوتی ہے، جس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے، یا ہم جس کے منتظر ہوتے ہیں، جس کا بیتابی سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہی چیز کے اندر خوف بھی چھپا ہے اور اس کے اندر ہمارا فائدہ بھی چھپا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کا طمع بھی کرتے ہیں، اس کا لالچ بھی کرتے ہیں، اس کو چاہتے بھی ہیں کہ یہ ہو۔ تو یہ اس کی قدرت کا مظہر ہے، کمال قدرت ہے، یا اس کی قدرت کا ایک عجیب کرشمہ ہے کہ ایک ہی منظر ہے اور اس کے اندر خوف اور امید دونوں کو جمع کر کے رکھ دیا ہے۔ اور پھر یہ جو کائناتی تبدیلیاں ہوتی ہیں، مثلا اختلاف اللیل والنہار کا ذکر کیا تھا کہ دن اور رات کا اختلاف، دن کا اپنے مقررہ وقت پر آنا، رات کا اپنے مقررہ وقت پر آنا، باری باری بدلتے رہنا، اسی طرح بادلوں کا آنا، بارش برسانا، یہ سارا کچھ جو ہمیں اس کائنات میں نظر آتا ہے، جو تبدیلی واقع ہوتی ہے، اچانک ایک منظرنامہ بدلتا ہے، ایک صورتحال سے دوسری حالت کی طرف، یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں چیزیں جو ہے وہ بدل رہی ہوتی ہیں۔ ان کو کائناتی مظاہر بول سکتے ہیں۔ تو یہ جو کائناتی مظاہر ہیں، ان کے رونما ہونے میں جو ہے وہ کسی مخلوق کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، ہماری مرضی اس میں شامل نہیں ہو سکتی۔ مثلا ایک وقت پر ہم چاہتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ جلدی سے غروب ہو جائے اور شام ہو جائے، یا شام کا موسم، شام کا ٹائم آ جائے یا رات ہو جائے، تو یہ ہماری مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہم رات کے وقت چاہتے ہیں کہ اچانک دن ہو جائے، یا سورج جو ہے وہ اس کی روشنی پڑنی شروع ہو جائے، تو یہ بھی ہماری مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہم شدید گرمی کے اندر بارش کی طلب کر رہے ہوتے ہیں، ہماری اشاعت ہوتی ہے کہ بارش ہو جائے، تو ہم اپنی مرضی سے آسمان پر بادل نمودار نہیں کر سکتے، بادل کہیں سے کھینچ کر لا نہیں سکتے، ہواؤں کو چلا نہیں سکتے۔ البتہ ہم اللہ سے امید ضرور لگا سکتے ہیں کہ وہ ان سب کا جو ہے وہ اہتمام اور انتظام و انصرام کر دے، اور ان کا سامان کر دے، اور اپنی قدرت اور رحمت کا مظاہرہ کر کے ہماری امیدوں کو عملی روپ دے دے۔ تو یہ کائنات بول بول کر بتا رہی ہوتی ہے، اس کی جو نشانیاں ہیں، اس کے اندر جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، ان کو روپ بتا رہے ہوتے ہیں،
کہ اس میں انسان کی کوئی مرضی نہیں چل سکتی. اس کے اندر سب برابر ہیں، کافر بھی، مسلمان بھی، جتنے بھی انسان ہیں اس کے اندر سب مخلوق جو ہے وہ برابر ہے کہ اس کی مرضی اس کائنات کے جو سسٹم یہ چل رہا ہے اس کے چلانے میں ان کی مرضی نہیں چل سکتی. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان کیا ہے وَلَوْ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ کہ زمین اور آسمان میں جو کوئی بھی ہے، مخلوقات میں سے جو کوئی بھی ہے، انسانوں میں سے بھی جو کوئی بھی ہے، یعنی سب وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجز ہو کر سر جھکاتے ہیں، اللہ کے سامنے فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، طوعاً او کرہا، چاہے وہ اطاعت سے ہو یعنی دل سے فرما برداری کر رہے ہوں، یا پھر مجبوراً جبری طور پر، یعنی ان کا بس اس میں نہیں چل سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ تکوینی مظاہر یا تکوینی سسٹم ہے اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر کائناتی نظام میں انسان کی مرضی نہیں چل سکتی. یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، انسان اپنی مرضی سے اس میں کوئی کچھ بھی رد و بدل، تبدیلی، کوئی تغیر بالکل بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو تابع ہو کے چلنا ہے. یہ جو کائنات ہے یہ جیسے چل رہی ہے اسے اسی کے حساب سے چلنا ہے. اگرچہ اس میں انسان یہ بھی نہ مان رہا ہو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، لیکن وہ اللہ کی اس وقت ضرور مان رہا ہوتا ہے. اس نظام زندگی کی جو بنیادی اکائیاں ہیں، جو بنیادی عناصر ہیں، وہ ہوا، آگ اور پانی اور مٹی ہے، لیکن آج تک انسان اس پر جو ہے اس پہ قدرت حاصل نہیں کر سکا، یعنی انہیں اپنے کنٹرول میں، اپنے تصرف میں نہیں کر سکا، انہیں تسخیر نہیں اس طرح سے کر سکا کہ انہیں اپنے قابو میں لے کر انہیں اپنی مرضی سے چلا سکے. مثلا آندھی ہے، طوفان ہے، وہ کسی وقت بھی آتا ہے تو اس کو انسان روک نہیں سکتا. یہ بتا سکتا ہے کہ آ رہا ہے، اندازہ لگا سکتا ہے ہواؤں کا رخ دیکھ کر، ہواؤں کا رخ جان کر. اور اسی طرح مٹی جو ہے جب یہ لرزتی ہے، اس کے اندر یہ آپے سے باہر ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، تو یہ جب تھرتھرانا اور لرزانا شروع کر دیتی ہے تو پھر انسان اس کو اپنی مرضی سے نہیں روک سکتا. تو ان ساری چیزوں میں انسان جو ہیں وہ ایک سسٹم کے پابند ہیں، اور وہ اللہ کے بنائے ہوئے اصول ہیں، سے ادھر ادھر ہونے کی کسی کو ہمت نہیں ہے. رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا انسانوں کو، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تمہیں یہ ہمت ہے، یہ استطاعت ہے، یہ طاقت تم میں ہے کہ زمین و آسمان کی حدود سے باہر نکل کر دکھا سکتے ہو تو دکھاؤ. انسان جب صدق کے دل سے ان نشانیوں پہ غور کرے اور ان مظاہر پر تدبر کرے اور تفکر کرے ان کے بارے میں، تو اگر اللہ پر ایمان ہے پہلے سے تو اس ایمان میں مزید اضافہ ہوگا، اس ایمان میں استحکام پیدا ہوگا، اس کے اندر مضبوطی آئے گی، یقین جو ہے وہ محکم ہو جائے گا، مزید پختہ ہو جائے گا. اور اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے صحیح طریقے سے تو ان کائنات کی نشانیوں پہ اگر بندہ غور کر لے اور ساتھ اپنی فطرت اور ضمیر کی آواز جو ہے وہ بھی سن لے، تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کا تقدس، اس کی عظمت وہ دل میں جاگزین ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے انسان کی ضمیر اور روح میں پیوست ہو جاتی ہے. ایک عرب شاعر جو ہیں وہ عبرت کی دعوت دیتے ہوئے کہ یا ایہا الماء المہین من سواک ومن الذی فی ظلمت الاحشاء قد والاک، اے حقیر پانی، یہ نطفے کی طرف اشارہ ہے کہ انسان ایک نطفے سے پیدا ہوتا ہے. حقیر پانی، کس نے تجھے بنایا، سنوارا، اور کس نے ومن الذی فی ظلمت الاحشاء قد والاک، اور کس نے تجھے پیٹ کی گہرائیوں میں سنبھالا. ومن الذی غضاک من نعمائہ ومن الکروب جميعها نجاک، اور کس نے اپنی نعمتوں سے تیری پرورش کی اور تمام مصیبتوں سے تجھے نجات دی، چھٹکارا دیا. ومن الذی شق العیون فابصرت ومن الذی بالعقل قد حلاک،
اور کس نے آنکھوں کو باہر کی جانب نکالا تاکہ تیرے دیکھنے کا سامان ہو سکے، اور کس نے تجھے عقل کی زینت سے مزین کیا۔ ومن الذی تعصی ویغفر دائما، ومن الذی تعصی ویغفر دائما، ومن الذی تنسى ولا ينساک، اور کون ہے جس کی تو ہر وقت نافرمانی کرتا ہے، ویغفر دائما، اور وہ ہمیشہ تجھے بخشتا رہتا ہے، تیرے سے درگزر کرتا رہتا ہے، تجھے معاف کرتا رہتا ہے۔ ومن الذی تنسى، اور کون ہے وہ جسے تو بلا دیتا ہے، یعنی انسان اللہ اپنے رب کو، اپنے خالق کو اس کی نعمتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے، بے پرواہی برتتے ہوئے اسے بلا دیتا ہے، اس کے احکامات کو پامال کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن ولا ينساک، لیکن وہ ذات ہے جو تجھے کبھی نہیں بھولتی۔ تو ہمیں ان سب چیزوں پر غور کرتے ہوئے اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، اس کی ثنا بیان کرنی چاہیے، اس کی مدح و ثنا کرنی چاہیے، اس کے تقدس، اس کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانا چاہیے، اس کی تکبیر بلند کرنی چاہیے، اس سے محبت کے جو جذبات ہیں وہ پیدا کرنے چاہیے، اس سے اپنا تعلق استوار کرنا چاہیے، اس کی تعریف و توصیف میں گنگنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف و توصیف کے حوالے سے بات کی ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی پہلی 3 آیات اللہ تعالیٰ اپنی تعریف و توصیف کرتے ہیں، اپنا ایک تعارف بھی کرواتے ہیں اور تعریف و توصیف کا ایک انداز بھی بتلاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس کی تفسیر میں بہت بڑے مفسر تفسیر کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام علامہ آلوسی رحمہ اللہ کچھ ارشاد فرماتے ہیں، ان کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں تعبیر کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ گویا ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم ذاتی کمال و صفات کی بنیاد پر تعریف کرتے ہو تو میں اللہ ہوں، اللہ میری تعریف کیجئے کہ میں اپنی ذات میں کیسے کمال ہوں، با کمال ہوں، اور کیسے مکمل ہوں، اور کن کن صفات کا حامل اور ان سے مزین ہوں۔ اللہ جو ہے وہ اسم اعظم ہے جو ایسی ذات کو متعارف کرواتا ہے جو ہر قسم کے کمالات اور اوصاف سے مزین ہے، اور ان تمام میں اس ذات کا کوئی شریک نہیں، یعنی ان تمام صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اور یہ بھی کہ اگر تم احسان، پرورش، انعام، نوازش کی بنیاد پر تعریف کرتے ہو تو یہ کہ میں رب العالمین، کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں۔ رب کے معنی جو ہے وہ پالنے، پرورش کرنے، تدبیر و اصلاح کرنے، نگرانی اور سرپرستی کرنے، توازن و عدل کو قائم کرنے، نگرانی اور سرپرستی کرنے، یعنی زندگی کے وجود کو برقرار رکھنے اور قائم رکھنے اور نظام کائنات کے چلانے والی ہستی کو رب کہتے ہیں۔ اور پھر یہ اگر تم لالچ و طمع کی بنیاد پر تعریف کرتے ہو تو یہ کہ میں نہایت اور ہمیشہ رحم کرنے والی ذات ہوں، نہایت اور ہمیشہ رحم کرنے والی ذات۔ اور اگر خوف کی بنیاد پر تعریف کرتے ہو تو یہ کہ انا مالک یوم الدین، کہ میں جزا و سزا کے دن کا مالک ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جو ہر لحاظ سے حمد، تعریف و توصیف کے لائق ہے۔ باقی اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی اتنی بلند ہے اور اتنی اعلیٰ ہے کہ اس کے کمال کو اور اس کی جلالت و عظمت کو، اس کی شان و شوکت کو، اس کے اوصاف و خصائل کو ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں، اور یہ جو سمندر ہے اس کے علاوہ 7 سمندر اس کے ساتھ اور مل جائیں،
یعنی جو سمندر موجود ہیں ان کے ساتھ ان طرح کے ساتھ سمندر اور مل جائیں اور وہ روشنائی بن کر، سیاہی بن کر، وہ ساری سیاہی بن جائے سمندر کا جو پانی ہے، اور وہ سیاہی بن کر اللہ کی صفات، اللہ کی پاکیزگی، اس کی حمد و ثنا کو بیان کرنے لگیں، اس کی صفات لکھنا شروع ہو جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں جو ہیں ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کی باتیں تب بھی ختم نہیں ہوں گی، یعنی اس کی باتیں، یعنی اس کی عظمت کی باتیں، اس کی عظمت و تقدس، اس کی کبریائی کی باتیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ ان اللہ عزیز حکیم، وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ سورہ کاف میں بھی یہی مفہوم ہے، بیان ہوا ہے، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ لو كان البحر، اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر جو ہے وہ روشنائی بن جائے، سیاہی بن جائے، تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی کہ اس سے پہلے سمندر خشک ہو چکا ہوگا، چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لائیں۔ اللہ کی باتوں سے مراد اس کی صفات، اس کی عظمت کی باتوں کا اور کمالات کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان کو قلم بند کرنا شروع کیا جائے، ان کو لکھنا شروع کر دیا جائے یا ان کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو بڑے بڑے سمندر جو ہیں وہ روشنائی بن کر لکھیں تو سمندر خشک ہو جائیں، مگر اللہ کی صفات اور کمالات کے تذکرے، اس کا بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ بس اتنی سی بات ہے، یہ مختصر کلام یا خلاصہ کلام، کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے، یعنی وہ چھپا ہوا بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہ انت الاول فلیس قبلک شیء، کہ آپ ہی اول ہیں، یعنی آپ ہی پہلے ہیں، آپ ہی ابتدا ہیں، آپ سے پہلے کچھ نہ تھا۔ فلیس قبلک شیء، آپ سے پہلے کچھ نہیں تھا، آپ ہی پہلے ہیں۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، آپ ہی آخر ہیں۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور آپ ہی آخر ہیں اور آپ کے بعد کوئی چیز نہیں، آپ کے بعد کوئی چیز نہیں۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، آپ ہی آخر ہیں اور آپ کے بعد کوئی چیز نہیں۔ اسی مفہوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ شعراء کے متعلق فرمایا، شاعرانہ کلام کے متعلق بات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، کہ شعراء کے کلام میں سے سب سے اچھا جو کلام ہے وہ لبید جو ہے، وہ شاعر، ان کا نام لیا کہ لبید یا لبید، ان کا جو کلام ہے، اس کا ایک شعر کا ایک مصرع اس کو پسند کیا اور فرمایا کہ یہ جو کلام ہے یہ سب سے بہتر ہے شعراء میں سے، شاعری میں۔ وہ یہ تھا، الا كل شيء ما خلا الله باطل، الا كل شيء ما خلا الله باطل، کہ بے شک اللہ کے سوا جو چیز بھی ہے وہ باطل ہے۔ باطل سے مراد یہ ہے کہ ہر جو چیز بھی ہے وہ معدوم ہو کر رہے گی، وہ فنا ہو کر رہے گی، لیکن اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو کبھی معدوم نہیں ہوگی، جو کبھی فنا نہیں ہوگی۔ وہی پہلے تھا، وہی آخر میں ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے قائم و دائم ہے، ہمیشہ سے قائم رہے گا، ہمیشہ سے موجود ہے، ہمیشہ ہی موجود رہے گا۔ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، اور آپ ظاہر ہیں اور آپ سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں، یعنی آپ سے بڑھ کر کوئی ظاہر کون ہو سکتا ہے جس کی نشانیاں جو ہیں وہ پوری کائنات میں پھیلی ہیں، اور ہر چیز میں آپ کی جو قدرت ہے، آپ کی جو حکمت ہے، آپ کی جو طاقت ہے، آپ کی جو صفات ہیں، ان کے مظاہر ہیں، وہ رونما ہوتے ہیں۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور آپ سب سے زیادہ چھپے ہوئے پوشیدہ ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، اور آپ سے زیادہ کوئی پوشیدہ نہیں۔ تمام تر کمالات جو ہیں وہ آپ پر ختم ہیں، آپ ہی کی ذات جو ہے وہ الکمال ہے، تمام تر کمالات کی مالک ہے، آپ ہی کی وہ ذات ہے جو سب سے مکمل ہے، آپ سے زیادہ، آپ کے علاوہ کوئی مکمل نہیں ہو سکتا، ایک اللہ کی ذات ہے جو با کمال ہے، ایسی با کمال کی جو بالکل مکمل ہے۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ
ان کے الفاظ میں اللہم لا نحصی ثناء علیک الا انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اللہ ہم آپ کی جو حمد و ثنا ہے اس کو بیان کرنے کا ملکہ نہیں رکھتے، یا اس کو اپنے الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے، یعنی آپ کی ثنا جو اس کو شمار نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جو آپ نے اپنی ذات کے بارے میں تعریف و توصیف کی، جو حمد و ثنا بیان کی ہے وہی آپ کے لیے کافی ہے، جو آپ نے خود بیان کی ہے اپنی ذات کو، جس طرح سے آپ نے خود متعارف کروایا ہے، خود بیان کیا ہے، وہی آپ کی حمد و ثنا ہے۔ ہم تو اس قابل نہیں کہ آپ کے ذات کے بارے میں کوئی بات کر سکے۔ فسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔